بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اس بارے میں رافضی حضرات کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لحد میں بھی نہیں اتارا گیا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خلیفۃ المسلمین کے چناؤ کے لیے سقیفہ بنو سعدہ میں جمع ہو گئے اور باہم جھگڑا شروع ہو گیا۔ آج نہایت اختصار کے ساتھ اختلاف جانشینی اور تجہیز و تکفین کے دونوں واقعات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ کسی ملک کا بادشاہ یا کسی قبیلے کا سردار اگر وفات پا جائے تو یہ ایک لازمی امر ہے کہ اس کی تدفین سے پہلے ہی اس کا جانشین مقرر کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی تجہیز و تکفین کو عمل میں لایا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی سقیفہ بنو سعدہ میں انصار جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی اور خلافت پر بحث شروع ہو گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ صدر نشین تھے۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ مہاجرین کی بڑی تعداد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع تھی، جن میں گروہ انصار سے بنو عبد الاشہل کو لے کر حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حزیر شامل ہو گئے۔ اطلاع ملی کہ سقیفہ بنو سعدہ میں جمع انصار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ کی بیعت پر مائل ہیں، کیونکہ غزوات میں انصار کا علم اکثر انہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ یہ اطلاع جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو اس خوف سے کہ کچھ نے اپنی مرضی سے کوئی خلیفہ منتخب کر لیا اور باقیوں نے اپنا، تو ملت میں افتراق نہ پیدا ہو جائے، دونوں حضرات ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الجراح کو لے کر سقیفہ بنو سعدہ روانہ ہوئے۔ راستے میں دو انصاری حضرت عدیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعدہ اور حضرت معن بن عدی ملے۔ انہوں نے بتایا کہ انصار ایک معاملے میں متفق ہو چکے ہیں، تم ان کے پاس نہ جاؤ بلکہ اپنے معاملات خود طے کر لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہم ان سے ضرور ملیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ بیمار تھے اور چادر اوڑے سب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے خطیب نے حمد و ثنا کے بعد کہا کہ ہم اللہ کے انصار اور اسلام کا لشکر ہیں۔ مہاجرین ایک جماعت بن کر ہمارے پاس آئے، اب ان کا ارادہ ہماری جڑیں کاٹ کر امارت غصب کرنے کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دینے کے لیے اٹھنے ہی والے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا، خود کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا و صلات کے بعد پہلے مہاجرین کے فضائل اور اسلام کے لیے ان کی غیر معمولی قربانیاں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے انصار، تم اپنے متعلق جو کچھ کہتے ہو بے شک تم ان فضائل کے حامل ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارا تعلق بھی بہت گہرا ہے، لیکن عرب اس معاملے میں سوائے قریش کے کسی اور کی اطاعت قبول نہیں کریں گے۔ انصار نے کہا کہ اچھا، ہم میں سے ایک امیر ہو اور تم میں سے ایک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم میں سے امیر ہوں اور تم میں سے وزیر۔ اس کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ شور و غل بڑھنے لگا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن منذر نے اعتراض کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ہم میں آپ سب سے بہترین ہیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تائید کی اور انصار میں سے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد کو سب سے پہلے بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ پھر تمام مہاجرین و انصار نے بیعت کی اور لوگ اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح شہد کی مکھیاں چھتے پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ انتشار و تفریق کا یہ نازک مرحلہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن تدبر سے سلجھ گیا۔ اس سے فراغت پا کر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے۔ اپنی تجہیز و تکفین کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ماہ قبل ہی واضح احکامات دے دیے تھے۔ منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کے 2 صاحبزادگان فضل اور قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید اور اوس بن خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ حضرت عباس، فضل اور قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ اور شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہما پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے مبارک سے ٹیک رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 دفعہ غسل دیا گیا، اور قباء میں واقع سعد بن خیثمہ کے غرس نامی کنویں سے غسل دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا پانی پیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادروں ہی میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ کے بارے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے مختلف تھیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی نبی بھی نہیں اٹھایا گیا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں اٹھایا گیا۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اور اسی کے نیچے قبر کھودی۔ مدینہ میں قبر کھودنے کے 2 افراد ماہر تھے، ایک حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح جو مکی طرز پر شق یعنی سیدھی قبر کھودتے تھے، اور دوسرے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سہل انصاری جو اہل مدینہ کی طرز پر بغلی قبر کھودتے تھے جسے لحد بھی کہا جاتا ہے۔ مشورے میں طے ہوا کہ ان میں سے جو پہلے آئے وہ یہ کام انجام دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 آدمی روانہ کیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آ گئے اور انہیں لحد تیار کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ قبر میں کچی اینٹیں بچھائی گئیں، یہ بھی لکھا ہے کہ کچی اینٹوں سے لحد کو بند کیا گیا۔ قبر لحد والی یعنی بغلی کھودی گئی تھی۔ اس کے بعد باری باری 10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین درود و سلام پڑھتے تھے اور پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے، اور ان کے بعد بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا اور چہار شنبہ یعنی بدھ کی رات آ گئی۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں اور ایک روایت کے مطابق آخر رات میں پھاوڑوں کی آواز سنی۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ دیکھنے کے لیے صحیح بخاری باب المرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کے چند ابواب ما فتح الباری، نیز صحیح مسلم مشکات المصابی باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے سے آپ کو بہت زیادہ معلومات مل جائیں گی۔ السلام علیکم۔